And please continue the answer, sir. جی میں بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نیب کی بیسیکلی جو ورکنگ ہے اس کو نیب کو ذرا چیک کرنا پڑے گا کہ پہلے آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی اس آدمی کے خلاف یہ چیز ہے، اس کے خلاف یہ ہم نوٹس نکال رہے ہیں، اتنا اس نے غبن کر لیا، اتنی اس نے کرپشن کر لی. تو یہ چیزیں نیب کو پہلے اسٹیبلش کرنی چاہیے بیفور، اور اگر اسٹیبلش کر بھی لگیں چکے تو نہ ان کے نوٹس میڈیا میں آنے چاہیے، نہ ان کی انویسٹیگیشن میڈیا میں آنی چاہیے، اور وہ بہت احتیاط سے یہ کام کریں کہ وہ کسی کو بدنام نہ کریں جب تک کہ چارجز پروو نہ ہو جائیں. اور جب چارجز پروو ہو جائیں اور کورٹ میں پروسیڈنگ چلنی شروع ہو جائے تب بھلے وہ میڈیا میں بات آئے. اور اگر یہ غلط چارجز لوگوں پہ لگائیں گے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ غلط چارجز انہوں نے لگائے جو چارجز پروو نہیں ہو سکے اور آدمی بے گناہ ثابت ہوا. تو یہ ساری چیزیں نیب کو سوچنی پڑیں گی، اپنی جو ورکنگ ہے اس پہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے نیب کی ورکنگ چلائیں ان دا فیوچر. سر بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا. اس سے اگر یہ سب ہوں گے تبھی صاف و شفاف احتساب ہو سکے گا. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی نیب میں جو قوانین میں تبدیلیوں اور ترمیم کی بات اپوزیشن کی جانب جو سجیشن دی گئی تھی اس میں تو انہوں نے وہ تمام باتیں رکھ دی جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جن کے آلریڈی کیسز نیب کے پاس چل رہے ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 1 ارب سے کم کیسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. نیب قوانین کا اطلاق 99 کے بعد ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. تو اپوزیشن کی جانب سے جو سجیشن دی گئی ہیں جو شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا کے سامنے رکھی، وہ تو جو آپ باتیں اب کر رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہیں سر. نہیں دیکھیں، گورنمنٹ ایک آرڈیننس لائی جو کہ ون سائیڈڈ آرڈیننس تھا گورنمنٹ کا جی، اس کے اوپر اپوزیشن نے جو شہزاد اکبر صاحب شکیں دکھا رہے تھے وہ ایک گورنمنٹ کی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ وہ ساری شکیں ایکسپٹ کریں. دیکھیں ہر لیجسلیشن میں یہ ہوتا ہے، گورنمنٹ ایک لیجسلیشن لاتی ہے، اپوزیشن اس میں آبجیکشنز کرتی ہے، اپنے پوائنٹس ایڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں ایک کنسنسس ہوتا ہے جس سے وہ لیجسلیشن پاس ہوتا ہے. تو اگر اپوزیشن لے بھی آئی وہ شکیں آپ کو منظور نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں یہ شک منظور ہے، یہ شک ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ لیجسلیشن لاتی ہے تو اپوزیشن بیٹھتی ہے، اگر اپوزیشن لیجسلیشن لاتی ہے تو گورنمنٹ بیٹھتی ہے. تو یہ تو ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے ایک دوسرے سے مل کے تبھی جا کے آپ یہ لیجسلیشن پاس کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی جیسے اپوزیشن نے کیا کہ جی ہمیں گورنمنٹ کی لیجسلیشن منظور نہیں ہے، گورنمنٹ نے کہہ دیا ہمیں اپوزیشن کی منظور نہیں ہے، تو کیا رزلٹ نکلا؟ رزلٹ واز زیرو، کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکی. تو کس نے اچیو کیا؟ نہ اپوزیشن نے اچیو کیا نہ گورنمنٹ نے اچیو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی سجیشن آئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے، آپ کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ جی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ ایک دوسرے کو غلط کہہ دینے سے حل نہیں ہوتا. حل نہیں ہوگا. سر آپ نے یہ کہا کہ نیب تاجروں کو بلیک میل کرتی ہے، مطلب ایک ادارہ جو احتساب کا ادارہ ہے وہ کیسے لوگوں کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ سر یہ محض الزام لگا دیا آپ نے. میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ تاجروں کو اریسٹ کریں گے، تاجروں کو آپ اپنے نیب کے سیل میں رکھیں گے اور پھر ان کو کہیں گے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا جی، یہ دیکھیں میں تب کہہ رہا ہوں کیونکہ تاجر مجھے یہ بات کرتے ہیں، تاجر مجھے آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری نیب سے جان چھڑوائیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا اور مجھے کوئی ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. تو میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ تاجر جو ہیں وہ نیب کے ایمبٹ سے باہر ہوں. ان کے لیے اور بہت ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، ایف پی آر ہے، ایس سی سی پی ہے، ہزاروں، میں تو کہتا ہوں ان گنت ادارے ہیں جن کو تاجر آلریڈی ڈیل کرتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ نے ایک نیب بھی بٹھا دی ان کے لیے، تو وہ تو آلریڈی اداروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، آپ فردر ان کے ساتھ ادارے ایڈ کرتے جا رہے ہیں. تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاجروں کو نیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو نیب کرے کیا سر؟ اگر نیب، کیا نیب کسی خاص
कादरों से कोई देखें, नैब का काम है करप्शन, नैब का काम है पब्लिक करप्शन। पब्लिक करप्शन कहाँ होती है? गवर्नमेंट ऑफिस में होती है। एसेट्स बियॉन्ड government मींस contract में नैब के होती है। दायरा कार में नहीं आता क्या? नहीं देखें, वो तो नैब ले आता है ना इन दी करप्शन एम्बेट, उनको भी उसमें डाल देता है कि जी ये भी एक करप्शन है, ये भी एक मेलेफाइडी है, ये भी एक गड़बड़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे अभी आपने लेटली सुना होगा जी। अंडर इनवॉइसिंग के केसेस वापस कर दिए नैब ने। जी अब भाई अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, ये किसका काम है? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो हैं वो किसके एम्बिट में आते हैं? एफबीआर के एम्बिट में आते हैं। कस्टम इंटेलिजेंस है, कस्टम इवैल्यूएशन है, कस्टम के पूरे इदारे बने हुए हैं इन कामों को देखने के लिए। अब अगर नैब भी इसमें आ जाएगी और नैब भी इसमें छलांग लगा देगी, तो फिर या तो ये अदारे रिडंडेंट हो गए, इनको फारिग करें, और ये सारे काम जो हैं, जो कि नैब ये समझती है कि दिस इज पार्ट ऑफ करप्शन, सो इफ दिस इज डूइंग बिजनेस इज पार्ट ऑफ करप्शन, तो फिर तो नैब सही है। सो But मेरी नजर आपका में- आपकी बात, इट वाज अ जर्नल ब्लैकमेलिंग जो किसी के साथ भी नैब कर सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल किसी के साथ भी। इट कैन बी यू, इट कैन बी मी, इट कैन बी एनीबडी। सर आपको और वो आपको एक नोटिस दे के कह सकते हैं कि जी आपने फलाना प्लॉट बेचा, आपने फलानी चीज इंपोर्ट की, आपने फलाना कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब आप तशरीफ ले आए, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और आप यू विल बी हेल्ड हॉस्टेज इन दैट सिचुएशन। बिल्कुल सही। अच्छा मेरे पास सर टाइम की कमी है, इसलिए मैं स्पीडी निकल रहा हूं नैब से, मुझे सेनेट पे भी जाना है। सर आपको नैब का कभी को फोन आया जिससे आपको लगा हो कि सलीम मांडवी वाला अ सेनेटर इज गोइंग टू बी ब्लैकमेल बाय नैब? सर नहीं देखें, मुझे कभी ऐसा कोई फोन नहीं आया, ना मैंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। बट मैं देखें, लोगों ने, मीडिया ने मेरे से यही क्वेश्चन किया कि जी आप तो लड़ लेंगे, आप तो सब कुछ कर लेंगे, आम आदमी क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, उसकी कहाँ सुनवाई है? या वो कोर्ट में रुलता रहेगा, या वो नैब की कस्टडी में रुलता रहेगा? तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब ये है कि आम आदमी को नैब में जाने का कोई मकसद नहीं है, उसका काम नहीं है कि वो नैब में जाके प्ली बार्गेन करता फिरे, नैब में जाके नैब की हियरिंग्स भुगतता फिरे और नैब में खराब होता रहे, और अपने कारोबार से भी जाए, अपने काम से भी जाए। बिल्कुल ठीक है सर। मेरे पास 3 पॉइंट्स अगर क्लियर करें सेनेट पे जाऊं। एक तो ये सर, बिकॉज सलीम मांडवी वाला is a deputy chairman of Senate. सलीम मांडवीवाला साहब is a senator of Senate of Pakistan. तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कहेंगे कि नैब ब्लैकमेल करता है, मेरा बतौर साफी सवाल है कि अगर सलीम